بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. آج سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل شروع ہوں گے. سب سے پہلے زکوٰۃ کی فضیلت سماعت فرما لیں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل من القوم یا رسول اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت اذا ادى رجل زکوٰۃ مالی، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادا زکوٰۃ مالی، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فقد ذهب عنہ شرہ، تو شر اس شخص سے دور ہو جاتا ہے. تو لہٰذا دیگر روایات بھی موجود ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، لیکن جو بھی عمل کرنا ہو اس عمل کو بندہ سیکھ کر کرے تو پھر اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما کرنا. یاد رکھیں شریعت مبارکہ نے زکوٰۃ ہر بندے پر، ہر انسان پر فرض نہیں کی، بلکہ اس کی فرضیت کی کچھ شرائط مقرر کی ہیں. جب وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور زکوٰۃ کی تقریباً فرض کی 10 شرائط ہیں جو کہ ایک آدمی کے اندر پائی جائیں تو پھر وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا. نمبر 1، بندہ مسلمان ہو. نمبر 2، آزاد ہو. نمبر 3، عاقل ہو، اس کے اندر عقل موجود ہو. نمبر 4، بالغ ہونا. نمبر 5، مال کا مکمل ملکیت کے اندر ہونا. آگے اس کی تفصیل آ جائے گی. نمبر 6، مال کا نصاب کے برابر ہونا. نصاب کی تعریف بھی آگے آ جائے گی. مال کا حاجات اصلیہ سے زائد ہونا، اصلی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان سے مال کا پاک ہونا. اور اسی طرح نمبر 8، مال کا دین سے خالی ہونا، قرض سے خالی ہونا، قرض نہ ہو. مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا. فائدہ مال نامی 4 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1، سونا خواہ کسی شکل کے اندر ہو، زیورات ہوں، ڈلی ہو، بسکٹ ہو، آرائشی سامان ہو، سکے ہوں، جس صورت کے اندر بھی ہو. نمبر 2، چاندی خواہ جس شکل کے اندر ہو. نمبر 3، نقدی رقم. اور نمبر 4، مال تجارت. یہ چاروں قسم کے مال نامی کہلاتے ہیں، بڑھنے والے کہلاتے ہیں. اور نمبر 10، مال پر مکمل سال کا گزر جانا. مال پر سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روپے پر یا ہر مال پر مستقل سال گزرے. سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس پیسہ یا نصاب موجود ہو وہ تاریخ طے کر لیں. اور یہ یاد رکھیں تاریخ قمری سال کی ہونی چاہیے، شمسی کی نہیں. اگر تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی بھی قمری تاریخ طے کر لیں، پھر آئندہ سال جب وہ تاریخ آئے تو اس تاریخ کو دیکھ لیں کہ آپ نصاب کے مالک ہیں یا نہیں ہیں. مثلا اس رمضان المبارک کے اندر آپ نے دیکھا کہ 10 رمضان المبارک کو آپ نصاب کے مالک تھے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی. اگلے سال پھر 10 رمضان المبارک آ جائے تو آپ اس تاریخ کے اندر دیکھیں آپ کے پاس مال موجود ہے یا نہیں ہے، نصاب کے مالک ہیں یا نہیں ہیں. اگرچہ درمیانے سال کے اندر پیسے آتے جاتے رہے، رقم کم ہوتی رہے، بڑھتی رہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگلے سال جب پھر 10 رمضان المبارک آئے گا تو اس کو آپ دیکھیں نصاب کے مالک ہیں یا نہیں ہیں. نصاب کے مالک ہیں تو پھر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر آپ نصاب کے مالک نہیں ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں. صاحب نصاب کی تعریف بھی سن لیں. اگر کسی شخص کی ملکیت میں درج ذیل اموال
مقدار مذکور میں ہوں تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ نمبر 1، کسی شخص کی ملکیت کے اندر 7.5 تولہ سونا یعنی 87.48 گرام یا اس سے زائد سونا موجود ہو، خواہ جس شکل کے اندر مرضی ہو، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ چاندی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام یا اس سے زائد چاندی اس کے پاس موجود ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور چاندی بھی خواہ جس شکل کے اندر موجود ہو۔ نمبر 3، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد صرف نقدی موجود ہو، خواہ جس ملک کی بھی ہو، ریال ہوں، ڈالر ہوں، درہم ہوں، روپے ہوں، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ نمبر 4، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد صرف تجارت کا مال ہے تو یہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اور نمبر 5، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ اگر کسی کی ملکیت کے اندر مذکورہ چاروں چیزوں یعنی سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت، ان کی مکمل مقدار موجود نہیں ہے، لیکن چاروں کی تھوڑی تھوڑی مقدار موجود ہے، یا ان میں سے 2 کی تھوڑی تھوڑی مقدار موجود ہے، 3 کی تھوڑی تھوڑی مقدار موجود ہے، اب 2 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو یہ چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت ہے یہ اس تک پہنچ رہی ہے یا اس سے زائد ہو رہی ہے تو یہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے۔ عموماً غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خیال ذہن سے نکال دیں، بلکہ اگر صرف تھوڑا سا سونا موجود ہے ساتھ نقدی ہے، یا تھوڑی سی چاندی موجود ہے ساتھ نقدی ہے، ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بندہ بازار سے معلوم کر لے، مثلاً 2 لاکھ بنتی ہے یا 4 لاکھ بنتی ہے، اس حساب سے بندہ دیکھے کہ میرے پاس نقدی تو 5 لاکھ پڑی ہے، 1 تولہ سونا بھی ہے، اب ان دونوں کو ملایا جائے تو یہ بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی چیز خریدتے وقت یہ نیت کی کہ میں نے اس چیز کو بیچنا ہے اور تاحال یہ نیت برقرار ہو تو یہ مال تجارت میں سے ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی چیز کو خریدتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، لیکن پھر وہ نیت بدل لیتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں بیچنا، تو یہ چیز مال تجارت میں سے شمار نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا مال تجارت کے اندر اگر دیکھا جائے تو مین نیت ہے، نیت کا اعتبار ہے کہ یہ چیز کس نیت سے خریدی ہے، چاہے وہ گھر ہو، زمین ہو، کوئی گاڑی ہو، اگر تجارت کی نیت سے خرید رہا ہے تو یہ مال تجارت میں شامل ہو جائے گا، اور اگر تجارت کی نیت نہیں تو پھر ایسی چیز خرید رہا ہے تو پھر یہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوگی۔